فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کریمہ کو دیکھیے کہ آپ پہ اگر کوڑا پھینکا جاتا ہے، اونٹ کی اوجڑی آپ پہ رکھ دی جاتی ہے، آپ کے گردن مبارک میں کپڑا حمائل کر کے آپ کو کھینچا جاتا ہے، آپ کی نالین مبارکہ آپ کے سر مبارک کے خون سے بھر جاتی ہیں، پتھر مارے جاتے ہیں طائف کے مقام میں، لیکن حضور علیہ السلام کا صبر دیکھیے، کیا فرمایا کہ میں رحمت للعالمین بن کے آیا ہوں، میں رحمت بن کے آیا ہوں، زحمت بن کے نہیں آیا۔ اللہ تو یہی دیکھیے کہ حضور علیہ السلام کی وہی تربیت آپ کے بیٹوں حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما میں بدرجہ اتم موجود تھی کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس کا نام نہیں بتا رہے، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت ہے وہ بھی آپ دیکھیں کس طرح آپ نے صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی جان کو اللہ کے سپرد پیش کر، اللہ کے حضور پیش کر دیا۔ حضرت صاحب شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان کربلا میں پہنچے نا جی، تو ان کی ایک بڑی مناسبت ہے اپنے نانا سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو دیکھیں تو وہ نبوت میں سب سے آخری نبی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم کو دیکھیں تو وہ بڑے بزرگوں میں جو خلفاء چلے ہیں ان میں سب سے آخری خلیفہ حضرت علی ہیں، صحیح، یعنی خاتم ہیں۔ والدہ کو دیکھیں تو سب سے آخری بیٹی ہیں اللہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور شہادت کو دیکھیں تو میدان کربلا کے آخری شہید ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت شہید ہوئے جب جمعہ کی نماز کا وقت تھا۔ تو جس طرح مولانا صاحب نے پہلے فرما دیا کہ انہوں نے مسیب ابن نجنہ کے سامنے، مزاحر ابن حبیب کے سامنے فلاں فلاں باتیں کہیں، بد دعائیں بھی دیں، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ وہ ظالموں تم نے میرے ساتھ کیا کیا کہ آج لوگ جمعہ کی نماز میں اپنے اپنے ممبر پر لوگ واعظ کھڑے ہوں گے، خطیب کھڑے ہوں گے، اور وہ میرے نانا پر درود پڑھ رہے ہوں گے، اور میں میدان کرب و بلا کے اندر اس حال میں ہوں کہ میرا خون گرانے پر تم اپنا تلے ہوئے ہو، اور میرے سامنے ہر طرف میرے بھائیوں کی، میرے معصوم بچوں کی، میرے بھتیجوں کی ہر طرف لاشیں ہی لاشیں پڑی ہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آخری وقت آپ کی شہادت کا وقت تھا، عین نماز جمعہ کی نماز کا وقت تھا 10 محرم الحرام کو، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ اب اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں، تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کی کہ اللہ، دعا کی کہ اللہ ساری دنیا سے آج میں مخفی ہوں، مکہ اور مدینہ کے صحابہ کو یہ خبر نہیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے یا کیا ہو چکا ہے، صحیح، لیکن اے اللہ تو اس منظر کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تو راضی ہے تو حسین بھی راضی ہے۔ بے شک بے شک۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اپنے سے پہلے والے کبار صحابہ اور حضرات خلفائے راشدہ سے سبق سیکھ چکے تھے، حضرت حسین کو پتہ تھا کہ جس وقت عمر فاروق شہید ہوئے تو نماز میں کھڑے تھے، حضرت حسین کو پتہ تھا کہ جب عثمان غنی کو 40 دن بھوکا اور پیاسا رکھا گیا تو وہ بھوک اور پیاس کیسے مٹاتے تھے، جس طرح مولانا صاحب نے فرمایا کہ انہوں نے وہاں پانی نہیں مانگا، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ عثمان غنی کے پہرے دار تھے، صحیح، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، جس طرح عثمان غنی سے کسی نے پوچھا کہ عثمان آج اتنے دن ہو گئے آپ کیا کھاتے پیتے ہیں جبکہ دانا پانی آپ کا بند ہے؟ فرمایا جب بھوک لگتی ہے نماز پڑھتا ہوں، پیاس لگتی ہے قرآن پڑھتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ تو اکبر۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کسی نے یوں ہی پوچھا، انہوں نے فرمایا کہ جب مجھے بھوک پیاس ستاتی ہے تو میں نماز اور قرآن کا سہارا لے لیتا ہوں، اللہ میری بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے اور پیاس بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو وہ شخصیات تھیں جن کو پانی وانی کی یا دنیا کے اسباب کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی۔ میرا رب چاہتا اللہ تبارک و تعالی اپنا حوض کوثر کا پانی حضرت حسین کے قدموں میں ڈال دیتے۔ بے شک۔ بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت کا وقت آیا تو سب سے پہلا شخص جس کے وار سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہونے کے مقام پر پہنچے وہ شخص مسیب ابن نجنہ ہے۔ اس نے وار کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس وقت جب آپ نماز کی حالت میں کھڑے ہو گئے اور عین سجدے کی حالت میں انہیں شہید کیا گیا۔ صحیح، مزاحر ابن حبیب وہ آدمی تھا جو عبید اللہ ابن زیاد کا گرمین تھا، اور اس کے وار سے آپ کی گردن آپ کے تن سے جدا ہوئی۔ یہاں پر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں،
ایس ٹی وی کے حوالے سے پوری دنیا کل شاید اس پروگرام کو سنے گی اور یہ پروگرام چلتا رہے گا. اللہ تعالی ہمیں حضرت حسین کی محبت نصیب فرمائے. آمین. بعض لوگوں کا آج یہ کہنا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پریشان ہوئے یا روئے. تو یہ بات واضح ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت شہید ہو رہے تھے اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رابطہ اور کال جو ہے وہ اللہ سے مل چکی تھی. بے شک. وہ اللہ تعالیٰ سے رابطے میں تھے اور سجدے میں تھے. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن پڑھنے لگے نماز کی حالت میں تو آپ نے سلام پھیرا تو کسی شخص نے کہا حسین آپ اس حال میں قرآن پڑھ رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں. تو حضرت حسین نے میدان کرب و بلا میں آپ کے ہاتھوں کے ساتھ آپ کے معصوم بچوں کا خون لگا ہوا تھا اور چاروں طرف آپ کے لاشیں ہی لاشیں تھیں. حضرت حسین نے جو جواب دیا اشفاق صاحب وہ جواب بڑا عجیب ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا لوگو میرے نانا نے طائف کی وادی میں قرآن پڑھا, اللہ اکبر. میری نانی خدیجۃ الکبریٰ نے میرے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مرہم پٹی کرتے ہوئے قرآن پڑھا ہے. میرے ابا علی المرتضیٰ نے خیبر کے میدان میں قرآن پڑھا ہے اور میری اماں فاطمۃ الزہرا نے چکی پیس کے قرآن پڑھا ہے اللہ اور میرے بھائی حضرت حسن نے زہر پی کے قرآن پڑھا ہے. اللہ. آج مجھ حسین کو کیا ہوا کہ میں تکلیف میں غم میں دکھ میں کرب میں درد میں پریشانی میں اس عالم میں مصائب و عالم کی اس گڑی میں اپنے نانا نانی اپنے ابا علی اور اپنے بھائی کی سنت کو چھوڑ دوں, حضرات صحابہ اکرام کے طریقے کو چھوڑ دوں. تو شاعر نے بڑے خوبصورت الفاظ میں حضرت حسین کی جو ترجمانی کی الفاظ کی, شاعر کہتا ہے کہ پڑھو ہر دم درود ان پر لیاقت ہو تو ایسی ہو. اللہ اکبر. پڑھو ہر دم درود ان پر لیاقت ہو تو ایسی ہو. علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو. اللہ اکبر. اللہ اکبر. پڑھو ہر دم درود ان پر لیاقت ہو تو ایسی ہو. علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو. سر سجدے میں رکھ کر حسین نے یوں سنایا کلام اللہ, فرشتے بھی ہوئے حیران تلاوت ہو تو ایسی ہو. اور ایک اور شاعر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میدان کرب و بلا کے واقعہ کو اپنے الفاظ میں بڑے خوبصورت الفاظ میں یوں کہتا ہے کہ خون سے دین کا چراغ جلایا حسین نے. خون سے دین کا چراغ جلایا حسین نے, رسم وفا کو خود کیسا نبھایا حسین نے. بے شک بے شک. خود کو ایک بوند پانی بھی نہ مل سکا, کرب و بلا کے پیاسے صحرا کو پلایا خون حسین نے. بے شک. اور ایسی نماز کون پڑھے گا جہاں میں, ایسی نماز کون پڑھے گا جہاں میں سجدہ کیا تو سر نہ اٹھایا حسین نے. بے شک بے شک. اور سب کچھ خدا کی راہ میں قربان کر دیا, اصغر سا پھول بھی نہ بچایا حسین نے. بے شک. اللہ تعالیٰ حضرت حسین کی قربانی پر اللہ تعالیٰ اس قربانی کی برکت سے آج پورے دنیا میں عالم اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ سے فتح یابی نصیب فرمائے. آمین. اور اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت حسین کی شہادت سے سبق حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. صحیح. اصل بات یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آج بہت سارے لوگ نام لیتے ہیں, دنیا نام لیتی ہے, لیکن یہ دیکھا جائے گا کہ حضرت حسین کا جو دین تھا وہ کس کے پاس ہے. صحیح. حضرت حسین قرآن والے تھے تو قرآن کس کے پاس ہے, نماز والے تھے تو نماز کس کے پاس ہے, اذان والے تھے تو اذان کس کے پاس ہے, جہاد والے تھے تو جہاد کس کے پاس ہے, تبلیغ والے تھے تو تبلیغ کس کے پاس ہے, شریعت والے تھے تو شریعت کس کے پاس ہے. حضرت حسین کے جو امام تھے ابو بکر عمر عثمان, اگر وہ ان کے امام تھے تو آج وہ کس کے پاس ہیں. اصل بات یہ ہے کہ حضرت حسین کے مشن کو زندہ کون رکھے ہوئے ہے, صحیح. حضرت حسین کی سنت کو زندہ کون رکھے ہوئے ہے. صحیح. میدانوں میں حضرت حسین کی سنت پر سر کٹانے والا کون ہے, صحیح. حضرت حسین کے نام پر نکلنے والا کون ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو یہ ایک وہ داستان ہے کہ جس داستان سے اگر کوئی سبق سیکھنا چاہے تو جنت پہنچ جاتا ہے, اور اگر اس سے تھوڑا سا الٹا پاؤں پھرے تو جہنم پہنچ